اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ بے شک توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، سو ایسوں پر تو اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، توبہ کیا ہے؟ توبہ کا لغوی معنی رجوع کرنا، لوٹ آنا، واپس آ جانا۔ آپ شاہراہ حیات پر جا رہے ہیں، راستہ میں ایک چوراہا آیا جہاں سے آپ ایک طرف کو مڑ گئے۔ چند قدم آگے جا کر آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کا قدم غلط سمت کی طرف اٹھ گیا ہے۔ صحیح راستہ یہ نہیں ہے۔ اب آپ کو صحیح راستہ کی طرف جانے کے لیے اسی مقام کی طرف لوٹنا ہوگا جہاں سے آپ کا قدم غلط سمت کو اٹھ گیا۔ اسی واپسی کو توبہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو چل کر واپس آنا ہوگا۔ وہیں کھڑے کھڑے اگر آپ عمر بھر افسوس کرتے رہیں گے کہ میں نے غلط سمت کی طرف قدم اٹھایا تو یہ توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ ایک عملی قدم ہے جس سے غلط کام کو انڈو کیا جا سکتا ہے، اس کے مضمر اثرات کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عظیم الشان مبارک فعل ہے کہ بندہ اپنے جملہ گناہوں، برائیوں اور نافرمانیوں سے شرمندہ اور تائب ہو کر اس کی بندگی اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ علماء و عرفاء نے اپنے طریق پر توبہ کی مختلف شرائط بیان کی ہیں۔ یہ شرائط ایسی ہیں کہ جن پر پورا اترنے کے بعد توبہ کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز شرط جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ندامت و شرمندگی ہو اپنے اس گناہ پر جو اس نے کیا۔ دوسری بات، ترک گناہ و معصیت، اس گناہ سے اسی وقت باز آ جانا۔ اور تیسری بات، دوبارہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے۔ چوتھا، اصلاح احوال کرنا، یعنی اپنے حال کے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لینا چاہیے۔
اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو. ان یکون ذالک حیاء اللہ تعالی لا من غیرہ، یعنی یہ سب کچھ اللہ جل مجدہ سے شرمسار ہو کر کرے. ایسی توبہ کو قبول کرنے کا اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے. ناظرین، حضور سید الکونین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یندم العبد علی ذنب الذی احساب فیعتذر الی اللہ تعالی ثم لا یعود الیہ الذی الی الذرع، یعنی جو گناہ بندے سے سرزد ہو جائے اور اس پر نادم اور شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے معذرت کرے. جس طرح دودھ کھیری میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، پھر اس سے یہ گناہ سرزد نہ ہو. پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور وہ لوگ جو کر بیٹھیں برا کام یا ظلم کر لیں اپنی جانوں پر، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ بخشے، اور جانتے بوجھتے وہ اصرار نہیں کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا. یعنی جو گناہ ان سے سرزد ہو گیا اس کو پھر وہ دوبارہ نہیں کرتے. ناظرین، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ایک اعرابی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا، اے اعرابی، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے. اس نے عرض کیا، فرمائیے پھر سچوں کی توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس توبہ میں یہ 6 چیزیں پائی جائیں وہ سچوں کی توبہ ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو گناہ سرزد ہو چکے ہوں ان پر ندامت کرے. دوسری چیز، جو فرائض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا کرے. تیسری چیز، کسی کا حق غصب کیا ہے تو وہ اسے لوٹا دے. چوتھی، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہو تو اسے معافی مانگ لے. پانچویں، پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا. 6، جس طرح پہلے اپنے نفس کو بدکاریوں سے فربا کیا تھا اب اطاعت الہی میں اس کو گلا دے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. بے شک توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں. سو ایسوں پر تو اللہ تعالیٰ توجہ فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کی قید لگا دی ہے. ایک تو یہ کہ وہ گناہ از راہ نادانی ہو، جہالت یا نادانستہ طور پر سرزد ہوا ہو، اور دوسرے یہ کہ قصوروار کو بعد میں جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے. اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو، یعنی گناہ بھی دانستہ طور پر ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر دلیر ہو کر کیا گیا ہو، یا گناہ تو نادانستہ طور پر سرزد ہوا ہو مگر توبہ میں عمدن تاخیر کرتا جائے، تو ایسی صورت میں توبہ قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں. جہالت کا معنی
نہ جاننا، اور اس سے مراد وہ کیفیت ہے کہ جب انسان رذیل خواہش، ہوائے نفس اور غصہ سے یوں مغلوب ہو جائے کہ اعمال کے نتائج اس سے پوشیدہ ہو جائیں۔ ناظرین، علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی والے لکھتے ہیں کہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بجہالت ان کے لفظ سے بظاہر یہ مفہوم نکلتا ہے کہ کوئی شخص انجانے اور نادانی میں گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، جان بوجھ کر کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو تفسیر اس آیت کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ جہالت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو گناہ کے گناہ ہونے کی خبر نہ ہو، قصد اور ارادہ نہ ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس سے گناہ کے انجام بد اور اخروی عذاب سے غفلت کے سبب یہ گناہ سرزد ہو گیا ہو، اگرچہ گناہ کو گناہ جانتا ہو اور اس کا قصد و ارادہ بھی رکھتا ہو۔ دوسرے الفاظ میں جہالت کا لفظ اس جگہ حماقت و بے وقوفی کے معنی میں ہے۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 89 میں یعنی 89 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، پوچھا کیا تمہیں علم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ نادانی میں کیا سلوک کیا تھا؟ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ قصد اور ارادہ سے جان بوجھ کر کیا تھا، مگر اس فعل کے انجام سے وہ واقف نہیں تھے۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس بات پر متفق تھے، کل ذنب اصابہ عبد فہو جہالۃ کان او غیرہ، یعنی بندہ جو گناہ کرتا ہے خواہ وہ بلا قصد ہو یا بالقصد، بہرحال جہالت ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ کل عامل بمعصیت اللہ فہو جاہل حین عملہا، یعنی جو شخص کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ یہ کام کرتے ہوئے جاہل ہی ہے، اگرچہ صورت میں بڑا عالم اور باخبر کیوں نہ ہو۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 119 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان کے لیے جنہوں نے غلطی کی لیکن نادانی سے، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنے آپ کو سنوار لیا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار اس کے بعد ان کے گناہوں کو بخشنے والا اور ان پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، توبہ سے گناہ کی معافی عام ہے، خواہ بے سمجھی میں کرے یا جان بوجھ کر۔ یہاں لفظ جہل نہیں بلکہ جہالت استعمال فرمایا گیا ہے۔ جہل علم کے مقابلہ میں آتا ہے اور بے علمی بے سمجھی کے معنی میں ہے، اور جہالت کا لفظ جاہلانہ حرکت کے لیے بولا جاتا ہے اگرچہ جان بوجھ کر کرے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لے۔
حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ وقت قریب سے مراد یہ ہے کہ وہ جذبات جن سے مغلوب ہو کر اس نے فعل بد کیا، جب اس کی تیزی ختم ہو جائے تو فوراً بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر توبہ کر لے۔ لیکن شریعت نے موت کے آثار ظاہر کرنے سے پہلے توبہ کرنے کو صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، کل ما کان قبل الموت فہو قریب، ہر چیز موت سے پہلے اس کے قریب ہے۔ لیکن انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ابھی توبہ کی کیا جلدی ہے، موت سے پہلے توبہ کر لوں گا، کیا پتا کہ موت اچانک ہی آ جائے، کیا خبر کہ پہم نافرمانیوں کی نحوست احساس گناہ کا گلا گھونٹ دے اور توبہ کی توفیق سے محروم ہی ہو جائے۔ ایک چیز یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برتر و اعلیٰ ہے، اس چیز سے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو، ہاں جسے وہ خود محض اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر واجب کرے، اسی طرح ایسی توبہ کے قبول کرنے کا اس نے محض اپنی مہربانی اور رحمت سے وعدہ فرمایا۔ ناظرین، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ قریب سے مراد یہ ہے کہ نیکیوں کو گناہ گھیر کر تباہ نہ کر چکے ہوں، یا یہ مراد ہے کہ گناہ کی محبت دل کو چر نہ گئی ہو، دل پر گناہ کا ٹھپا نہ لگ گیا ہو، زنگ نہ چڑھ گیا ہو۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ کلبی نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ مرض موت میں مبتلا ہونے سے پہلے صحت کی حالت میں توبہ کی جائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قریب وقت میں توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے زندگی میں توبہ کر لی ہو، یعنی عذاب کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے توبہ کی ہو۔ ناظرین، مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہ کے سرزد ہونے کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ کتنی جلدی، اس کی تفصیل بھی احادیث میں موجود ہے۔ بعض روایات میں موت سے 1 سال قبل، یا 1 مہینہ پہلے، یا 1 ہفتہ پہلے، یا 1 دن، یا 1 گھڑی بھر پہلے بھی انسان توبہ کر لے تو وہ قابل قبول ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب غرغرہ کی حالت طاری ہو جاتی ہے، یعنی نزع کی حالت، تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ چونکہ انسان کی زندگی بالکل قلیل مدت کے لیے ہے، اس لیے مذکورہ تمام حالتوں پر قریب ہی کا اطلاق ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی میں بقائمی ہوش و حواس تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربانی سے رجوع فرماتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرماتا ہے اور ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، وہ ہر انسان کی ہر بات کو جانتا ہے اور اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے خوب واقف ہے اور وہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ توبہ کی عدم قبولیت کیا ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو لوگ
انجام سے بے خبر اور خوف الہی سے بے فکر ہو کر روز و شب گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ ان کا گلا دبوچ لیتا ہے اور زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ توبہ توبہ کہنے لگتے ہیں۔ اس توبہ کو توبۃ الیاس کہتے ہیں، یعنی مایوسی کی توبہ، اور ایسی توبہ قبول نہیں ہوا کرتی۔ نیز وہ بدبخت جو کفر پر مرتا ہے، ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انسان پر نزع کا عالم طاری ہو جائے، وہ موت کے آثار دیکھ لے اور اسے روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آنے لگیں، تو توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اب دارالامتحان سے نکل کر دارالآخرت کی سرحد پر کھڑا ہے، اور توبہ ایک عمل ہے جس کا وقت گزر چکا ہے۔ اس آیت میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو تھے تو مسلمان مگر ساری عمر گناہ کرتے ہی گزار دی، اور دوسرے وہ جو کافر تھے پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے۔ دونوں طرح کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 90 میں فرعون کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یعنی میں بھی اسی اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو اب ایمان لاتا ہے اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے، اور تو فتنہ و فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی اب تو توبہ کا وقت گزر چکا ہے، اب تو اپنے انجام کو تو پہنچ چکا ہے۔ بہرحال نزع کے عالم سے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی نشست میں اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے گناہوں کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہمیں موت سے قبل توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ موت کب آنی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں، ایک لمحے کے بعد آنی ہے، 2 لمحے کے بعد آنی ہے، کب آنی ہے؟ تو موت کا توبہ کا وقت ناظرین یہی ہے، اسی وقت توبہ کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔